الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا شان عطا فرمائی ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و غوث وزارت پہ لاکھوں سلام، اور یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب کی کیسی صحبت عطا فرمائی ہے اور کیسی معیت عطا فرمائی، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سارے صحابہ افضل ہیں، لیکن سارے صحابہ کرام میں جو صحبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ سارے صحابہ میں سب سے افضل صحبت اگر کسی کو ملی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو وہ سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت عطا فرمائی تھی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ رب العزت نے کیسا انتخاب فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، حدیث پاک میں ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت کا حکم ملتا ہے اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے آپ کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ محبوب آپ کے رب نے اب اجازت دی ہے، اب مکہ چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، اب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنا سامان سمیٹتے ہیں، اور جب آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے اپنے یار غار، اپنے چہیتے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو بکر، مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا اور اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ محبوب اب رب کا یہ حکم ہے، رب کی یہ اجازت ہے، رب کا پیغام آ گیا ہے کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ لیکن اے ابو بکر، تمہیں کس نے بتایا؟
تم تیار ہو کر کے یہاں پر کھڑے ہو. اللہ اکبر. قربان جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پر. یہی وجہ ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت کیا، ابو بکر تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کئی دن پہلے، کئی مہینوں پہلے ایک محفل میں آپ نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ان قریب اب مجھے میرا رب ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جس دن سے میں نے وہ جملہ سنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب مجھے میرا رب ہجرت کا حکم عطا فرمائے گا، ایک رات آئے گی جس میں رب کا حکم آئے گا اور اس رات میری ہجرت کی رات ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تب سے لے کر کے آج تک ابو بکر کی ہر رات یا رسول اللہ آپ کے در پر گزری ہے. ابو بکر نے رات میں سونا چھوڑ دیا ہے. یا رسول اللہ، اس وقت سے لے کر کے آج تک میں ہر رات تیار ہو کر کے آپ کی دہلیز پر آ کر کے رکتا ہوں. پوری رات میری یہی گزرتی ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہو اور جب آپ کو ہجرت کا حکم ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے. اس لیے میں ہر گھڑی، ہر رات تیار رہتا تھا ہجرت کے لیے. حضور، آج بھی میں تیاری کر کے آیا ہوں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ہے. اس لیے سارے صحابہ کرام میں جو مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ مقام کسی کو حاصل نہیں. سارے صحابہ افضل ہیں، سارے صحابہ مرتبہ و مقام میں سب سے بلند ہے، لیکن سارے صحابہ میں سب سے افضل مقام اگر کسی کا ہے، سب سے اعلیٰ صحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو ملی ہے، تو وہ تنہا صرف اور صرف سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں اور ان سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.